بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم ناصر علی خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کا اپنے اس چینل پر کیئر بیانڈ باؤنڈریز۔ جو آگے ہمیں اسباق دیے جا رہے ہیں، کرائے جا رہے ہیں، اسباق اور شغل جو کرایا جا رہا ہے وہ کس لیے کرایا جا رہا ہے؟ جو کچھ بھی آگے کرایا جا رہا ہے یہ کس لیے کرایا جا رہا ہے؟ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہر ایک کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ اصل میں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کرنے کے وقت میں شک و شبہ نہ ہو، اسی لیے میں پہلے ہی اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میرے دوست و احباب اور ٹیلی گرام گروپ کے ممبران، چینل کے ممبرس نے بھی مجھ سے فون پر بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کس کو کرنا چاہیے۔ اصل میں ہمارا ٹاپک اور وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، آجو باجو ہی ہیں، ریلیٹڈ ہی ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ سوال کا جواب دیتے دیتے ہی بات بھی پوری بتا دی جائے۔ دیکھیے، پہلے ہم سوال کو لیتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے۔ یہ اصل میں ہر ایک کے لیے ہے، ہاؤس وائف ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مدرس ہو یا عامل ہو، جو کوئی بھی ہے، یہ سب کے لیے۔ دیکھیے، ایک ایبسنٹ مائنڈیڈ میں اور ایک پریزنٹ مائنڈیڈ میں بہت بڑا فرق ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طرح ایک ہوش مند آدمی اور ایک بے ہوش آدمی، ایک غافل انسان اور ایک ہوش مند انسان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کسی ایک چیز پر ہم فوکس نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے دماغ کا جو بھی انرجی ہے، پاور ہے، وہ چاروں طرف گھر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، ہزاروں فائدوں میں سے ایک چھوٹی سی ایک معمولی سی مثال میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو کہ سمجھے کہ ایک سورج کو کینڈل دکھانے کے برابر ہے۔ پھر بھی یہ آج کے ٹیکنیکل پیریڈ میں، لاجیکل پیریڈ میں یہ ایک اچھی مثال ہے، موبائل فون۔ دیکھیے، اب آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں 10 چیزیں چل رہی ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، فوکس نہیں کر پاتے۔ ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، لڑائی جھگڑے گھر میں، بے روزگاری، شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، اسٹوڈنٹس کے اچھے سے مارکس نہیں لانا، آؤٹ پٹ صحیح سے ہم کو نہیں ملنا، کسی بھی کام کے نتائج صحیح آنا، کسی بھی کام میں ناکامیابی۔ کچھ لوگ تو اس کو جادو، جن، بھوت وغیرہ اس جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں ہم اپنے دماغ کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے۔ یہاں پر ہم اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہزار کروڑوں فائدوں میں سے ایک معمولی سی مثال دے رہا ہوں میں، جو سورج کو کینڈل دکھانے کے برابر ہے۔ ہم اس سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان اپنے دماغ کا زیادہ سے زیادہ 5 سے 10% ہی استعمال کرتا ہے، جس میں سے کچھ لوگ، یعنی کچھ سائنٹسٹ وغیرہ، جو اپنے دماغ کا بس چند لوگ ہی 10% استعمال کر پاتے ہیں، جیسے سائنٹسٹ وغیرہ جو ہیں، یہ 10% دماغ کا نتیجہ ہے جو آپ یہ جو ڈیولپمنٹس، یہ جو ٹیکنالوجی، یہ جو انسان کی جو ترقی وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، صرف 10% دماغ کا کھیل ہے، یہ 10% دماغ کا کرشمہ ہے۔ صرف وہ بھی چند لوگوں کا 10% دماغ استعمال کرنے کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سائنس کہتا ہے۔ ہم یہ ترقی ہے، کامیابی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹس، موبائل وغیرہ جو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ انسانوں کے، چند انسانوں کے 10% دماغ کے استعمال کرنے کا یہ کرشمہ ہے۔ باقی ہم سب تو بس 3-4% استعمال کرتے ہیں، وہ بھی آ کر کے انہی جھمیلوں میں چلا جاتا ہے، ایکسٹرا کچھ کرنے کے لیے ہمیں ہوتا ہی نہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا انسان اپنے 10% سے زیادہ دماغ کو استعمال کر سکتا ہے؟ اب تک کی سائنس کی جتنی بھی ریسرچ ہیں، اس کے حساب سے سائنس اتنا ہی کہتا ہے کہ دو جاندار چیزیں ایسی ہیں جو اپنے دماغ کا 20% استعمال کرتی ہیں۔ ایک ہے ڈالفن فش، مچھلی جس کا نام ڈالفن ہے، اور ایک ہے چمگادڑ، بیٹ، جس کو انگلش میں بیٹ کہتے ہیں، چمگادڑ، چمڑے کی چڑی بھی بولتے ہیں اس کو۔ یہ دونوں اپنے دماغ کا 20% استعمال کر کے ایک ایکو لوکیشن سسٹم پروڈیوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے ٹارگٹ، اپنے شکار کا پتہ لگاتے ہیں۔ اب میں یہاں پر روکنا چاہوں گا اور میں تھوڑا موضوع سے ہٹ کر بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔
دیکھیے قرآن عظیم الشان کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کچھ یاد آیا آپ کو؟ یاد آ گیا ہوگا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کچھ یاد آیا آپ کو؟ بے شک آپ کو یاد آ گیا ہوگا. بہت ساری وجہ ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، اوابین کو چننے کے لیے، ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوابین کا انتخاب کیوں کیا؟ کیوں اوابین کو اللہ نے چنا؟ یہ سائنس یہ کہتا ہے، سائنس جو کہتا ہے کہ اپنی دماغ کی طاقت سے یہ لوگ ایک ایسا سسٹم تیار کرتے ہیں، اپنے دماغ کی شعاعیں، ریز، ایکو لوکیشن سسٹم تیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ان کا ٹارگٹ پتہ چلتا ہے، جن کی وجہ سے ان کو ان کا شکار کا پتہ چلتا ہے، اور برابر ٹارگٹ پہ مارتے ہیں. اوابین کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا فیل کے لشکر کو ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے، جو اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈتا ہے اور پرفیکٹ ٹارگٹ کو مارتا ہے. یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی میں اترے تھے تو فوراً مچھلی نے اپنا منہ کھول کر کے ان کو اپنے منہ میں لے لیا تھا. ابھی دیکھیے سائنس مچھلی کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے دماغ کا 20% استعمال کر کے ایک انرجی پیدا کرتے ہیں، ایک طاقت پیدا کرتے ہیں، ایک شعاعیں پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا ٹارگٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور چھک سے اس کو برابر ٹارگٹ پہ مارتے ہیں، ٹارگٹ کو حاصل کرتے ہیں. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈالفن مچھلی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مچھلی کے اندر ایک مچھلی ایسی ہے جو اپنے دماغ کا 20% استعمال، 20% استعمال کر اس قسم کی شعاعیں پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹ پر حملہ کرتی ہے. جیسے ہی یونس صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، فوراً مچھلی نے اپنا منہ کھولا، سیدھا اندر لے لیا ان کو. فیل کے لشکر کو، ہاتھیوں کے لشکر کو، اوابین کو بھیجا گیا ایگزیکٹ ٹارگٹ کے اوپر مارنے کے لیے. چھوٹی سی کنکریاں لے کر گئے تھے، وہ تو واقعہ آپ سب کو پتہ ہے. کنکریوں کو انہوں نے ڈالا تھا، اور وہ کنکریاں بھی اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا تھیں، ایٹم تھا یا نیوکلیئر تھا. جو جیسے ہی وہ کنکری نیچے گرتی تھی تو جو ہاتھی سوار تھے ان کے سر سے گھس کر ہاتھی کے اندر سے پار ہو کر زمین پہ گرتی تھی اور ڈھیر ہو جاتے تھے یہ لوگ. وہ اب ڈھیلے کے بارے میں ابھی بھی سائنس باقی ہے. تو بس یہی دو بات بتانا تھا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے اور ان کے اندر کیا خوبی ہے، مجھے یہ بتانا تھا بس. اب میں واپس اپنے ٹاپک پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے. مجھے پتہ ہے بہت سارے علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت سارے بڑے بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب کی تو زندگی دینداری میں گزری ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں گزری ہے. میری ساری زندگی دنیا داری میں گزری ہے، تو میں دین اتنا نہیں جانتا ہوں. اگر زیر زبر کی کچھ فرق ہو جائے تو میں آپ سب سے ایک عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پلیز نشاندہی کریں اور مجھے کریکٹ کریں. کہیں حدیثوں میں یا کوئی زیر زبر میں کچھ فرق ہو جائے تو پلیز میری نشاندہی کریں، میرے اوپر احسان ہوگا، کریکشن کر دیں. تو میں بھی واپس اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. یہ ایکو لوکیشن سسٹم ایک اتنا پاورفل سسٹم ہے جو آج تک انسان پتہ نہیں لگا سکا. اس کے جتنے بھی ریڈار ہیں، سونار ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹس ہے، وہ آج تک وہاں تک نہیں پہنچ سکا. یہ اتنا پاورفل ان کا ایکو لوکیشن سسٹم ہوتا ہے. اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میں برابر سے اس کو پروناؤنس نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ اپنی طاقت سے ایک ایسی انرجی، ایک ایسی طاقت، ایسی شعاؤں کو پیدا کرتی ہیں جس سے ایک آواز نکلتی ہے. وہ انرجی کی وجہ سے وہ آواز نکلتی ہے، لیکن یہ انرجی جو ہے وہ سیدھا آ کر کے ان کے ٹارگٹ کو، ان کے شکار کو برابر سے جا کر لگتی ہے. تو وہاں سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ سسٹم کو ایکو لوکیشن سسٹم کہتے ہیں. آج تک انسان ایسی کوئی انوینشن نہیں کر پایا، ایسی کوئی ایجاد نہیں کر پایا. آج تک وہ لوگ ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ایک سسٹم کے اوپر کام کرنے کے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک وہ پکڑ نہیں پایا. سارے کے سارے ان کی جتنے بھی سونار، لوکیشن، وہ ٹیکنالوجی وغیرہ جو بھی ہیں، ریڈار وغیرہ، سب اس کے بعد ہے. آج تک انسان اتنی بڑی ٹیکنالوجی کو انوینٹ نہیں کر پایا. جب کہ انہوں نے کوئی انوینٹ نہیں کیا تھا
اپنے دماغ کا 20% استعمال کر کے اپنے اندر سے پروڈیوس کیا ہے. ان جانوروں نے کوئی انوینشن نہیں کیا ہے, کوئی ریسرچ نہیں کیا ہے, بلکہ اپنے دماغ کا 20% استعمال کر کے اس کو پروڈیوس کیا ہے. اب دیکھیے قرآن عظیم الشان کیا کہتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بیسٹ کریشن امانگ مائی کریشن. ساری کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بیسٹ انسان ہے. جبکہ سائنس ان جانوروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی, اتنا بڑا بڑا پاور ہے صرف 20% کے استعمال سے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے انسان تو اس سے بھی بہتر ہے, تو سب سے بہتر ہے. اس ایکو لوکیشن سسٹم میں 2 چیزیں غور کرنے والی ہیں. ایک پانی پر قابو اور ایک ہوا میں قابو. عوابین ہوا میں تھے, یہ ہوا میں رہتے ہیں, اور مچھلی پانی میں رہتی ہے. پانی پہ قابو کرنا اور ہوا پہ قابو کرنا, اس پہ غور کرنا تھوڑا. یہ 4 چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بھی ہر پوائنٹ پر آتے رہیں گی. آگ, پانی, ہوا اور زمین, خاک, مٹی. اس پہ تھوڑا غور کریں آپ. جب اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم, آپ سب سے بہترین ہیں, تو اگر انسان اپنے دماغ کا 20% استعمال کرنے لگ جائے, اگر انسان اپنے دماغ کا 20% استعمال کرنے لگ جائے, تو آپ اندازہ لگائیے کیا ہو سکتا ہے. جسٹ امیجن کیا کر سکتا ہے انسان. آپ خود اندازہ لگائیں. انسان کے دماغ میں کچھ سیلز ہیں جسے نیورون کہا جاتا ہے. ایک نیورون کی طاقت ہے, جو ہماری جو سانس چل رہی ہے نا جسم میں, یہ صرف ایک نیورون کی طاقت ہے. 2 نیورون کی طاقت ہے جو ہمارے جسم میں حرکت ہے. ایسا انسان کے اندر کروڑوں نیورونز ہیں, کروڑوں نیورونز ہیں, جس میں سے ہم صرف 15% ایکٹیویٹ کرتے ہیں. 15% ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس میں, وہ بھی کچھ لوگوں کے, یہ سائنس کہہ رہا ہے, 15% ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس میں آپ اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں, اتنا نظارہ دیکھ رہے ہیں. صرف 15% ایکٹیویٹ ہو گئے ہوتے ہیں اس میں. ایسے کروڑوں کنیکشنز انسان کے جسم میں ہیں جتنے آسمان پہ تارے نہیں ہیں. اتنے کروڑوں کنیکشنز انسان کے اندر ہیں جتنے کہ آسمان میں تارے نہیں ہیں. ایسا گھنا علم انسان کے اندر بھرا پڑا ہے جس تک انسان پہنچ نہیں سکا ہے. بہت بڑا علم انسان کے اندر ہے جہاں تک انسان پہنچ نہیں سکا ہے. یہ سائنس کہتا ہے. یہی ہمارا اصل سبجیکٹ ہے, یہی ہمارا اصل پوائنٹ ہے کہ انسان جتنا زمین پر ہے اس سے کہیں زیادہ یہ آسمانوں پر ہے. آسمانوں پر, یہ سائنس کہتا ہے. جتنا انسان زمین پر ہے اتنا آسمانوں پر ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, آج کل ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں ان ساری باتوں کو. یہی باتیں ہمیں پہلے سمجھانے کے لیے بھی تکلیف ہوتی تھی اور سمجھنے کے لیے بھی بہت تکلیف ہوتی تھی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے, جیسے کہ آپ کا موبائل ہے. آپ کا موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ صرف 3 یا 4% ہے. باقی کا جو 95% یا 96% ہے یہ آسمانوں میں ہے. مثال کے طور پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ ویڈیو کیا آپ کے فون میں ہے؟ نہیں, یہ آسمانوں میں ہے. اٹس ان کلاؤڈس. یہ آسمانوں میں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے فون میں تو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا نا, آپ نیٹ سے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح انسان جو زمین پر ہے یہ بالکل مطلب ایک 2-3% بھی نہیں ہے, 97-98% یہ آسمانوں میں ہے. آپ اس بات پر غور کریں, سمجھیں. اب یہاں پر سائنس کہتا ہے کہ کیا انسان ان طاقتوں کو اچیو کر سکتا ہے, کیا حاصل کر سکتا ہے, کیا ان انرجیوں کو انلیش کر سکتا ہے. تو سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیا ہم ان طاقتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. تو سائنس یہاں پر کیا کہتا ہے, آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. سائنس کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. سائنس کہتا ہے there is only one way, that is a spiritual way. Cosmic consciousness or more higher level of consciousness, with the help of meditation we can reach this knowledge and these connections. سائنس کہتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے, روحانی طریقہ.
مراقبے کے ذریعے آپ ان نالج اور ان علم تک پہنچ سکتے ہیں۔ مراقبہ کے کچھ درجات ہیں جس کو انگلش میں کانشیس لیول کہتے ہیں، کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ، کاسمک مائنڈ، تو اس طرح کے اسٹیجز ہیں کانشیس کے۔ میں اس کے اوپر ایک لمبی تفصیل، مائنڈ اینڈ کانشیس لیول کے اوپر ایک لمبی تفصیل انشاءاللہ چوتھے یا 5ویں سیشن میں بناؤں گا، کیونکہ جو ابھی کے جو 2-3 سیکشنز ہیں اس میں کچھ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر ہم کو ڈسکس کرنا ہے۔ ابھی جو ہمارا نیکسٹ سیکشن ہوگا اس میں ہم اسباق دیں گے اور اسباق کے متعلق بات کریں گے کہ یہ اسباق کون سے سلاسل میں دیے جاتے ہیں، ان کے کیا کیا اسباق ہیں اور ان کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہمارا سیکنڈ سیشن ہوگا اس میں ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ وظائف کام کیوں نہیں کرتے، چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہوگا، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد میں ہم سبق کے متعلق بات کریں گے اور اسباق دیں گے انشاءاللہ۔ تھرڈ سیشن میں انشاءاللہ انسان اور دوسری مخلوق کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد میں نقش، اس کے بعد میں علم العدد، ایسے بہت سارے چیزیں، بہت سارا سبجیکٹ ہے، بہت کچھ ہے، وقت بہت کم ہے۔ چلیے اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم مین پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پورا لیکچر رکھا گیا۔ ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے، ان پاورز کو انلیش کرنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے جس کو ہمیں سیدھا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے یقین، بلیو۔ دوسری چیز ہے نیت، انٹینشن۔ نیت بہت اہم چیز ہے اس کے اندر، اس لائن میں نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے انکم اعمال بالنیت، یہ اس کا بہت بڑا دار و مدار ہے، نیت۔ تیسری چیز ہے تصور، امیجینیشن، پراپر امیجینیشن، پکا امیجینیشن۔ چوتھا ہے گمان، ویژولائزیشن۔ اس کے بعد میں آتا ہے توجہ، فوکس، کنسنٹریشن۔ ان ساری چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، تو ہم اس اسٹیج پر بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے 5 پوائنٹس جو میں نے بتائے ہیں، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک کے اوپر بھی گھنٹوں کا لیکچر ہے۔ دیکھیں آج کل ہمارے اندر اتنا پیشنس نہیں ہے کہ ہم گھنٹوں کی ویڈیو دیکھ سکیں، اسی لیے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا شارٹ کٹ میں اور ویڈیو بھی کم وقت میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو پوائنٹس ہیں، ہر بار جو ہمارے جو اگلے جو سیشنز ہوں گے، ہر سیشنز میں تھوڑی اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ 5 پوائنٹس۔ اس کے بعد میں مراقبہ، اگر جب ان ساری چیزوں کو آپ ریکٹیفائی کر کے صحیح طریقے سے امیجینیشن کیسے کرنا، ویژولائزیشن کیسے کرنا، نیت کا پکا کرنا، بلیو، یقین کا پکا کرنا، اس کے بعد میں توجہ، اس کو انگلش میں ایک ورڈ کہتے ہیں تھاٹ لیس اسٹیٹ۔ تھاٹ لیس اسٹیٹ کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو تھاٹ لیس اویئرنیس بولتے ہیں۔ اس اسٹیج میں پہنچنے کے بعد میں جب انسان صرف اپنے گمان میں، اپنے تصور میں، جیسے ہی تصور کرتا ہے کسی چیز کو، اس اسٹیج پر پہنچ کر جیسے دماغ میں جیسے تصور کرتا ہے سامنے ویسے ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی دماغ کی طاقت ہے۔ جب ان 5 چیزوں کو صحیح طریقے سے بنا کر کے، جب وہ مطلب اس 5 چیزوں کو پرفیکٹ بنا کر کے جب وہ توجہ ڈالتا ہے کسی چیز پر، تو وہ ایسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ کوئی پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعویذ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کی نظر پڑی اور کام ہو گیا۔ نظر بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، منڈی نیچے جھکا کر ہی آپ توجہ ڈالیں گے تو کام ہو جائے گا سامنے۔ اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے ان چیزوں کو صحیح کرنا، اس کو ریکٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب مراقبے میں جاتے ہیں، ایک تو یہ ظاہری ایک چھوٹی سی مثال دے دیا کہ اگر جیسے انسان گمان کرتا ہے، جیسے وہ تصور کرتا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ سامنے ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اس اسٹیج میں جب آپ مراقبہ کرتے ہو تو اس مقامات تک آپ پہنچ سکتے ہو، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ہاہوت،
یہ سب عالم ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان بول رہے ہیں اللہ انسان فرما رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا جتنا بھی علم ہے یہ بنی آدم کو ملے گا، ہر ایک کو ملے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اور سب کے دماغ میں شک بھی ہوتا ہے کہ یہ غیر بھی ہیں، سادھو ہیں، سنت ہیں، بہت سارے بابائیں ہیں جن کو استدراجی قوتیں حاصل ہوئی رہتی ہیں، اس طرح کی سپر نیچرل پاورز رہتے ہیں ان کے پاس، پانی میں چلنا، ہواؤں میں اڑنا. یہ کوئی کہانی والی بات نہیں ہے، اٹ کین بی ڈن، اور یہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، مثال کے طور پر ڈسکوری چینلز میں بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر ویڈیو بھی بنائی گئی ہے، کسی نیپال کے آدمی کے اوپر، کسی چائنا کے آدمی کے اوپر ہیں، لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. تو یہ علم آدم علیہ السلام کا ہے جو ہر بانی آدم کو ملے گا. جب وہ اس کے اوپر محنت کرے گا تو وہ اس کو ملے گا. لیکن ہم پر یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ جہاں یہ سارے علم کی انتہا ہے وہاں ہمارے لیے ابتدا ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت ساری چیزیں دنیا میں ہوئیں. جیسے فارس کی آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی، وہ بجھ گئی. اسی طرح اور ایک بھی چیز ہوئی تھی، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. پہلے جن وغیرہ بہت سی مخلوق وہاں پر جاتی تھی، انفارمیشنز لاتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا پہلے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ راستہ بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب اس راستے کی چابی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے صرف لا الہ الا اللہ کافی تھا. یہ جو سادھو سنت جو وہاں تک پہنچتے ہیں، اپنی استدراجی قوتوں کو جو حاصل کرتے ہیں، جو سپر نیچرل پاورز کو انلیش کرتے ہیں، یہ بت پرستی نہیں کرتے، ان کے اندر وحدانیت ہوتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، میں سیدھے راستے کی بات کر رہا ہوں. ان کے اندر وحدانیت ہوتی ہے. تو وحدانیت لا الہ الا اللہ سے آپ پہلے وہاں تک اوپر تک بھی جا سکتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد میں یہ راستے بند کر دیے گئے اور کہا گیا کہ اس کی کنجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اس ٹاپک پر بات کروں گا میں آگے. عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ہاہوت یہ کیا ہیں، اس کے سٹیجز کیسے ہیں، یہ دربار رسالت سے ملتا ہے. اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیوں سکھاتا ہے. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ جو استدراجی قوتیں ہیں جو جنرلی جو عالم ناسوت کے نیچے کا جو بھی لیول ہے، یہ جو ہوا میں اڑنا، پانی میں اڑنا، یہ سب عالم ناسوت کے نیچے کا لیول ہے، معمولی لیول ہے، جو صرف آپ نے توجہ کیا، تصور کیا اور سامنے چیز ہو گئی، صرف سوچا اور سامنے چیز ہو گئی. یہ سب عالم ناسوت کے نیچے کا لیول ہے. عالم ناسوت کے اوپر کی دنیا کچھ اور ہے. جو سائنس جو بول رہا ہے، جتنے کنیکشنز کی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، جتنے سیلز کی، کنیکشنز کی، ان کی سب یہ عالم ناسوت کے نیچے تک کی اسٹوری ہے. ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اور بہت بڑا جہان ہے اس کے اوپر. انشاءاللہ نیت کیجئے، انکم ممالو بالنیات، نیت کیجئے انشاءاللہ. کرانے والی ذات تو وہ ہے، ہم تھوڑی کچھ کرتے ہیں. کرانے والی ذات وہ ہے، وہ چاہے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نیت کیجئے انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. بس آپ سے ایک گزارش ہے، دیکھیے آپ کو یہاں پہ کچھ خرچہ نہیں کرنا ہے، بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ رہیں. انشاءاللہ ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے وہاں تک پہنچنے کی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا نہیں دینا یہ ہماری نیت کے اوپر اور اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. بس کوشش کریں انشاءاللہ. آج کے سیشن کے لیے اجازت دیں. آج کا یہ سیشن ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے سیشن میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.